للہ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا ذکر کیا کہ نبی کمال قسم کی ایمانت اور دیانت والا ہوتا ہے، نہ وہ دنیا کی کسی چیز میں خیانت کرتا ہے نہ دین میں خیانت کرتا ہے۔ مشرکین کے شبہ کا جواب دے دیا تھا، بعض لوگوں کے وہم کا جواب دے دیا تھا، اور فرما دیا ما کان للنبی ان یغل، نبی کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ نبی خیانت کرے کسی مال میں، وہ دنیا والوں کا مال ہے، بندوں کا مال ہو، یا اللہ کی امانت قرآن ہو، اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کر کے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کی طرف سے عرش سے جو رپورٹیں آتی رہتی ہیں، غیب کے خزانے سے جو آتا رہتا ہے، نبی اس پر بخیل نہیں ہے کہ بعض بات چھپائے، بلکہ پوری کی پوری بات امت تک پہنچا دیتے ہیں، تو کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے، کمال امانت والے ہیں۔ یہ نبی کا کمال صفت بیان فرمائی۔ آج کے اس درس کی آیت کریمہ نمبر 263 میں اللہ نے نبی کی مزید صفات کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ نبی کے فرائض منصبیہ کا بھی ذکر کیا کہ نبی کا فریضہ کیا ہے، قوم کو اس فریضے کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ تو تینوں چاروں چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے ذکر کر کے فرمایا لقد من اللہ، پکی بات ہے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ احسان کیا کس پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کس چیز سے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم،
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک عظیم رسول ان کی طرف بھیجا ہے۔ تو عظیم رسول کا آنا یہ اللہ نے فرمایا میرا بڑا احسان ہے مومنوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے لفظ قرآن نے عجیب استعمال کیا، لقد من۔ من یمد، منن کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، ختم کر دینا۔ اور قرآن نے اسی لفظ کو دوسری جگہ ذکر کیا مومنوں کے لیے، لہم اجر غیر ممنون، کہ مومنوں کی نیکی کے اوپر ان کو ایسا اجر ملے گا غیر ممنون، ختم نہ ہونے والا۔ ممنون ختم ہونے والا، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، قطع نہ ہونے والا، ختم نہ ہونے والا۔ تو من کا اصل معنی ختم ہو جانا، کٹ جانا، قطع کا ہو جانا۔ تو یہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے من کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ یہ، اور اس کا معنی احسان یہ کہ کسی بندے کی جو ضرورت ہو وہ ضرورت اس کی پوری کر کے اس کی احتیاج کو ختم کر دیا جائے، اس کا نام من ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ذکر کیا کہ امت کو بڑی محتاجی تھی، بڑی احتیاج اور بڑی اشد ضرورت تھی ایک رہبر اور رہنما کی، اور اللہ نے وہ ضرورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری کر کے امت کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے، محتاجی کو ختم کر دیا۔ اب یہ امت کسی کی محتاج نہیں، ان کا اپنا عظیم رہبر ہے، ان کے پاس موجود ہے، ان کا عظیم رہبر، عظیم لیڈر موجود ہے کہ اب اور کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے من سے تعبیر کیا۔ پھر اس کا معنی کر دیا جائے، جب ظاہر بات ہے ایک آدمی کی ضرورت پوری کر دی جائے جس سے اس کی محتاجی ختم ہو جائے، بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اس کا لازمی معنی احسان سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا کائنات کے اوپر، مومنوں کے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو ایک رہبر کی ضرورت تھی، ایک رہنما کی ضرورت تھی، جنت تک پہنچانے والے ایک عظیم لیڈر کی ضرورت تھی، ترقی کے درجات تک لے جانے کے لیے ایک زبردست قسم کے انسان کی ضرورت تھی جو ترقی کی منازل طے کر لے، جنت کی منزل تک پہنچا لے، کامیابیوں تک پہنچا لے۔ اس کے لیے میں نے ان کی ضرورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری کی ہے، اور ضرورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہو گئی ہے۔ ضرورت محتاجی ختم، اب یہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ مومنوں کے اندر اللہ نے عظیم رسول انہی میں سے بھیجا ہے، عظیم رہبر بھیجا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن آج مسلمان اتنے بڑے احسان کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر جائے رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جس رہبر کی ضرورت تھی، جس رہبری کی ضرورت تھی، وہ رہبر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج دیا۔ تم نے ترقی پہ جانا ہے تو نبی کی شکل میں، کمال پہ جانا ہے تو نبی کی شکل میں، جنت تک جانا ہے تو نبی کی شکل میں نے رہنما بھیج دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور احسان کوئی بھی ہو، نعمت کوئی بھی ہو، اللہ نے اس کے لیے عجیب ضابطہ ذکر کیا ہے دوسری جگہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس شکر کے بدلے میں تمہیں اور اضافی انعامات کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے میری اتنے بڑے احسان کی یا کسی چھوٹے احسان کی، ان عذابی لشدید،
میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑوں گا پھر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے بڑا احسان قرار دیا، اب اس احسان کی قدر کرنی چاہیے کہ نبی کی ذات گرامی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل، اپنا نمونے کے طور پر سامنے رکھ کر اس کی اتباع ضروری ہے۔ جو جنت کی بھی رہبری کرے گا، دنیا کے کمالات کی بھی رہبری کرے گا، دنیا کے درجات کی بھی، ترقی کی درجات کی بھی رہبری کرے گا۔ اب اس کو چھوڑ کر ہم کہیں ہم ترقی پاتے ہیں، یہ ناشکری ہوگی اللہ کے عظیم احسان کی۔ اللہ ہمیں اس ناشکری سے بچائے۔ اور اللہ نے اسی ناشکری کے لیے کہا کہ میری نعمت کا شکر کرو اور اضافی احسان کروں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب۔ اور آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی رہبری کے اندر ناشکری ہے۔ اتنے بڑے رہبر کو چھوڑ کر کبھی مغرب کی گود میں، کبھی کس کی گود میں، کبھی کس کے آگے سوالی، کبھی کس کے آگے سوالی، کبھی یہود کے آگے، کبھی ہنود کے آگے، کبھی عیسائیت کے آگے۔ اتنے بڑے رہبر کے بعد اب اور کسی رہبری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سچے اور عظیم رہبر کی رہبری میں چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کے درجات اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے نبی کی ذات کو احسان عظیم سے تعبیر کیا کہ امت والو میرا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اور ویسے اللہ اکبر، دوسری بات یہ آپ بھی جانتے ہیں، قرآن نے بھی 2 جگہ عجیب انداز ذکر کیا ہے۔ اللہ کے احسان بے پناہ ہیں، دونوں طرح کے۔ دنیاوی احسان بھی اللہ کے ہمارے اوپر ہیں، روحانی احسان بھی ہے، ظاہری احسان بھی ہیں، باطنی احسان بھی اللہ کے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، قرآن کہتا ہے ارے انسان تو میری نعمتوں کے اندر ظاہراً باطناً ڈوبا ہوا ہے، تو جاتا کدھر ہے؟ اور واقعتاً ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، جہاں بھی ہم ہوں گے ہمارے ارد گرد اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاوی ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ ہم ان کا اگر احاطہ کرنا چاہیں اس وقت میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے پناہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی دی ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ مادی نعمتیں کتنی دیں، دنیا اگرچہ رو رہی ہے لیکن دائیں بائیں اس کی پھیلی ہوئی نعمتوں کو دیکھو اور اپنی استعمال کی جانے والی چیزوں کو دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے واہ ربا تیرے کتنے بڑے احسان ہیں، نعمتیں تو اسی کی ہیں، ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں نعمتوں میں۔ اب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ظاہری، باطنی، مادی، دنیاوی، اخروی، روحانی، ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے لیے بھی یہی ضابطہ بتایا، میرا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نواز دوں گا۔ ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، میں سخت پکڑوں گا، ہر نعمت کا حساب تم سے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا نعمتیں کی، اتنا کہہ دیا میں نے ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتیں کی ہیں، شکر ادا کرو۔ لیکن کسی نعمت کو متعین کر کے نہیں کہا یہ میرا بڑا احسان ہے تم پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث کر کے، نبی بنا کر ہمیں دے کر اللہ نے فرمایا یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں کو یہ بڑا احسان کیا ہے، ان کے اندر انہی میں سے عظیم رہبر رسول اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے اس احسان کو جتلایا ہے۔ باقی نعمتوں کو، کسی نعمت کو اپنے بدن کے اندر 360 جوڑ دیا، اللہ کہتا ہے میں نے دیے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا دماغ دیا ہے، دل دیا، دماغ جو دنیا کیا کیا کرتی ہے، لیکن اللہ نے نہیں کہا یہ میرا احسان ہے، کہا میری نعمت ہے بس۔
لیکن نبی کی ذات گرامی کو دے کر، نعمت دے کر اللہ کہتا ہے یہ میرا بڑا احسان ہے۔ اور واقعتاً یہ بڑا احسان کیوں ہے؟ انسان کو احسان اس کو کہا جائے، اچھائی اس کو کہا جائے اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ انسان کو اگر دنیاوی کمالات حاصل کرنے ہیں ان کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، دنیاوی کمالات کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ترقی کے منازل پہ یہ جانا چاہتا ہے ان کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاقی بلندیوں کو جانا چاہتا ہے ان کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کی نجات چاہتا ہے اس کا بھی ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا انسان کی بلندیوں کا ذریعہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا بڑا احسان ہے، دنیا کے کمالات کو تم لینا چاہو میں نے اس کے لیے بھی آئیڈل تمہیں دیا ہے، رہبر دیا ہے، اور کمالات پہ جانا چاہتے ہو وہ کمالات بھی اسی کے قدموں میں۔ اگر تم ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہو اور بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو، جی ہم دنیاوی ترقی حاصل کریں، وہ ترقی بھی انہی قدموں میں، اور آخرت کی نجات چاہتے ہو تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ تو پھر فرمایا اتنی بڑی خیریں جس کے ذریعے سے ملی ہیں، یہ بڑا کمال ہوا ہے، بڑا احسان ہوا اللہ کا کہ دنیاوی اور اخروی تمام کمالات اور بلندیاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر دی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اب اس سچے رہبر کو چھوڑ کر اگر ہم دائیں بائیں ہو جائیں گے ناقدری ہو جائے گی۔ اس کی رہبری میں سب کچھ ملتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بگڑا ہوا عرب کا معاشرہ، نہ جس کا اخلاق تھا، نہ کردار تھا، نہ انسانیت تھی بلکہ حیوانیت تھی، قتل، غارت گری، ظلم، فساد، سب کچھ تھا۔ اللہ اکبر! اور جب وہ اس نبی سے جڑے ہیں تو اللہ نے ان کو وہ کمالات دیے جس کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کے لیے ایک رہبر بن کر آ گئے ہیں، اور جو بچارے خود گمراہ تھے وہ دنیا کے ہادی اور رہبر بن گئے اس نبی کے قدموں سے، اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں۔ کتنی بلندی ملی، دنیاوی ترقیاں، اخلاق اعلیٰ، کردار اعلیٰ، دنیاوی ترقیاں اعلیٰ۔ اور پھر دنیاوی ترقی بھی وہ تھی کہ جن کی ٹھوکر پہ وقت کی سپر پاور بچاری ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ کیسر و کسریٰ جن کے آگے نہ تھم سکتا تھا، کیسر و کسریٰ جن کے آگے زے نگیں ہو چکا تھا۔ یہ کمالات ملے تھے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے تھے۔ فرمایا مادی ترقیاں بھی اللہ نے دی ہیں، کتنی بلندیاں دی ہیں، آخرت بھی ان کی۔ آج اگر مسلمان دوبارہ اس نبی کے سچے غلام بن کر پیروکاری شروع کریں گے، اللہ ان کو کمالات دے دے گا، عزت دے گا، عظمت دے گا۔ لیکن اگر چھوڑ دو گے، آج ہم اسی پستی کا شکار ہیں۔ اتنے ممالک اسلامی ہیں، مسلمان ہیں، نبی کی طرز پر نہیں ہیں۔ عوام کو بھی دیکھو، کوئی یہود کی طرز، کوئی ہنود کی طرز میں، کوئی کسی دہریے کی طرز میں، کوئی کس کی طرز میں، کوئی کس طرز میں جا رہا ہے۔ اور اللہ کا بندہ تیرے نبی کا کیا طرز تھا وہ تو اپنانا۔ لباس میں ہم غیر میں، وضاقت ہماری غیر کی، اور طور طریقے ہمارے غیر کے، غمی خوشی ہماری غیر کی، اور نبی کے پیروکار تم کس چیز میں ہو؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس نبی کے پیروکار بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو عظیم احسان قرار دیا۔ باقی آگے اور صفات کا ذکر کر کے پھر فرض منصبی اللہ نے ذکر کیے، وہ اگلی نشست میں ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم تعالی